الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں آئیے پہلے ان دونوں آیتوں کو سمجھ لیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جو مسلمان ہو جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو کیسا ڈرو اتقوا اللہ حق تقاته اللہ سے ویسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے
اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ چلو اپنے نبی سے سوال کر لیتے ہیں. اے اللہ کے نبی، اللہ سے ڈرنے کا مطلب تو ہم جانتے ہیں، مگر اللہ سے ویسا ڈرنا جیسے ڈرنے کا حق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے پیارے نبی اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو وہاں اللہ سے ڈرو. تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہو، تم مسجد کے اندر بھی اللہ سے ڈرو. تم بازار میں مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، تم بازار میں بھی اللہ سے ڈرو. تم شادی کر رہے ہو، تم لین دین کر رہے ہو، تم رشتہ ناتا کر رہے ہو، تم دنیا کا کوئی کام کر رہے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ سے ویسے ڈرنا جیسے ڈرنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی فرما برداری کی جائے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے. وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنسَى، اللہ کو اتنا یاد کیا جائے، اللہ کا اتنا ذکر کیا جائے کہ کبھی اللہ کو فراموش نہ کیا جائے، کبھی اللہ کو بھولا نہ جائے. وَأَن يُشْكَرَ، اور اللہ کا ایسا شکر ادا کیا جائے کہ فَلَا يُكْفَرْ، اللہ تعالیٰ کی کبھی کوئی ناشکری نہ کی جائے. اللہ کی ایسی اطاعت کرنا کہ اس کی نافرمانی نہ ہو، اور اللہ کو اتنا یاد کرنا کہ اس کو کبھی آدمی بھولے نہ، اور اللہ کا ایسا شکر کرنا کہ اس کی کبھی ناشکری نہ کرے. یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ سے ڈرو جیسا تمہیں ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. تم جب دنیا سے جاؤ تو ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو زندگی بھر تو تم توحید پڑھو، زندگی بھر تو تم ایمان پڑھو، اور جب دنیا سے جانے کا ٹائم آیا، جب موت کا ٹائم آیا تو تم شرک کر کے دنیا سے جا رہے ہو، تم کفر کر کے دنیا سے جا رہے ہو. اسی لیے اللہ کے نبی نے مرنے والے کے قریب ہمیں حکم دیا کہ مرنے والے کو بار بار تلقین کی جائے، بار بار مرنے والے کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا جائے، تاکہ مرنے والا جب دنیا سے جائے تو لا الہ الا اللہ کے اوپر دنیا سے جائے، وہ توحید کے اوپر دنیا سے جائے. اس لیے کہ میرے بھائیوں، انسان جس حال میں دنیا سے مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے. موبائل پر رنگی تصویر دیکھنے والے نوجوانوں، غیر محرم لڑکیوں سے بات کرنے والے نوجوانوں، شراب کے نشے میں دھت رہنے والے نوجوانوں، اپنے سگے بھائی سے رشتہ کاٹنے والے میرے بھائیوں، اپنے باپ سے زندگی برباد نہ کرنے والے میرے بھائیوں، اپنے رشتہ دار سے رشتہ توڑنے والے میرے بھائیوں، کبھی آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ آپ نے فرمایا ان العبد یبعث علی ما کان یموت علیہ، کل قیامت کے دن بندہ جس حال میں مرا ہوگا، جس حال میں بندے کو موت آئی ہوگی، اسی حال میں کل قیامت کے دن بندے کو اٹھایا جائے گا. کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے، بلو فلمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ نہ کرے اسی حال میں اس کو موت آ گئی، اسی حال میں اس کی روح اس کے بدن سے چلی گئی. اور ہو سکتا ہے ابھی آج فیس بک پر میں نے ایک ویڈیو دیکھا، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، بیٹسمین بیٹنگ کر رہا ہے، بالر بالنگ کر رہا ہے، اور جو بیٹسمین کے مخالف سمت میں جو دوسرا کھلاڑی ہے وہ اپنی جگہ کھڑا اچانک گرتا ہے اور آن دا اسپاٹ اس کا انتقال ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، جب ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کیا کرتے ہوئے آئے گی، تو ہمیں اور آپ کو یہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ان العبد یبعث علی ما کان یموت علیہ، بندہ اسی حال میں اللہ کے یہاں اٹھایا جائے گا جس حال میں دنیا سے گیا ہوگا. کوئی حج کرنے گیا،
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उसको मौत आ गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उसको मौत आ गई। अल्लाह के नबी के सामने एक हाजी को लाया गया। वो हाजी हज करने जा रहा था, वो एहराम की हालत में था, वो अपनी सवारी से गिरता है और इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, इसको कोई और कपड़ा कफनाने की जरूरत नहीं है, इसको इसी हाल में तुम दफन कर दो। फइन्नहु युबाअसु यौमल क़ियामति मुलब्बियन, ये दुनिया में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए मरा है, ये हज करते हुए मरा है, ये लब्बैक की आवाज पुकारते हुए मरा है। कल क़यामत के दिन ये इसी हाल में उठाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नमाज पढ़ते हुए मौत आएगी तो कल क़यामत के दिन नमाज पढ़ते हुए उठाए जाएंगे। मोबाइल देखते हुए मौत आएगी तो कल क़यामत के दिन मोबाइल देखते हुए उठाए जाएंगे। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मुसलमानों तुम याद रखो तुम्हें मौत न आए मगर इस्लाम की हालत में। तुम मरते दम तक अपने इस्लाम की हिफाजत करते रहना, तुम आखिरी सांस तक अपनी तौहीद की हिफाजत करते रहना। अब उसके बाद अगली आयत देखिए, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। गौर कीजिएगा, रस्सी तो आप सब जानते ही हैं, यहां अल्लाह ने रस्सी क्यों कहा, इसके पीछे भी लॉजिक है। रस्सी का दो सिरा होता है। अल्लाह की रस्सी को थामने का मतलब यह है कि तुम उस चीज के ऊपर अमल करो जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई है। रस्सी का एक सिरा आसमान की तरफ है, रस्सी का एक सिरा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ है और एक सिरा तुम्हारी तरफ है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान और हदीस को मिल करके थाम लो। अल्लाह ने ये नहीं कहा थाम लो, अल्लाह ने कहा जमीआ मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, और तुम फिरकों में न बंटो, तुम गिरोहों में न बंटो, तुम गुटों में न बंटो, तुम जमातों में न बंटो, तुम आपस में फूट न डालो। बड़ी खुशी की बात है, ये पूरा बेल्ट देवघर का, मधुपुर का, गिरिडीह का, जामताड़ा का ये पूरा बेल्ट जब मैं देखता हूँ दिल बाग बाग हो जाता है। चलो सब अपने सलफी भाई लोग हैं, चलो सब अपने अहले हदीस भाई लोग हैं, चलो सब कुरान और हदीस पर चलने वाले लोग हैं, मगर जब गांव गांव में जाओ पता लगता है भाई का भाई से 36 का आंकड़ा है, पड़ोसी का पड़ोसी से 36 का आंकड़ा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। पुलिस स्टेशन पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ जाकर के शिकायतें करता है। आज पुलिस थानों में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ जाकर के दलाली करता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान की आयत में वहां पर नहीं होगी। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, तुम फिरकों में न बंटो। जब तुम एक नबी को मानने वाले हो, जब तुम एक रसूल के कलमा पढ़ने वाले लोग हो, तुम सब के सब मुसलमान हो, तुम सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हो, तो तुम्हारे बीच में ये दुश्मनियां क्यों है, तुम्हारे बीच में ये बंटवारे क्यों है, तुम्हारे बीच में इस्लामी भाईचारा क्यों नहीं है, तुम एक दूसरे को भाई क्यों नहीं समझते? अरे यहां तो आदमी अपने सगे भाई को भाई नहीं समझता। सगे भाई के साथ मुकदमे चल रहे हैं, सगे भाई की जमीन हड़पने के लिए इंसान तैयार बैठा। या कुरान क्या कहता है, अपने मुसलमान भाई को भाई समझो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, और तुम फिरकों में न बंटो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, और याद करो इस्लाम के आने के पहले तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के पहले तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने अपने नबी को भेजकर तुम्हारे दिल में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम अल्लाह की नेमत से, अल्लाह के एहसान से तुम भाई भाई बन गए। इस्लाम ने हमारे और दूसरे मुसलमानों के बीच में मोहब्बत है, और इस मोहब्बत का नमूना अगर देखना है, जरा 1400 साल पहले नबी के सहाबा का समाज
دیکھ لو, ذرا ان کی سوسائٹی دیکھ لو, ذرا ان کا سماج دیکھ لو. مکہ کے مہاجر جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑ کر کے وہ مدینہ پہنچے, مدینہ کے انصاریوں نے اپنے دل کے دروازے ان کے لیے کھول دیے, اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. یہاں تک کہہ دیا میری زمین ہے, میرا باغ ہے, میری دولت ہے, میری جائیداد ہے, آؤ بٹوارا کر لیتے ہیں, آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں. یہاں تک کہہ دیا میری کھیتی ہے, محنت میں کروں گا, جوتائی میں کروں گا, کاشتکاری میں کروں گا, اور جو پیداوار ہوگی, جو پروفٹ ہوگا, آدھا تم لے لینا آدھا میں لے لیتا ہوں. یہاں تک کہہ دیا میری 2 بیویاں ہیں, میری 4 بیویاں ہیں, تم کنوارے ہو, تمہاری شادی نہیں ہے, تم کسی ایک بیوی کو پسند کر لو, میں طلاق دے دیتا ہوں, کوئی عدت گزارنے کے بعد تم سے نکاح کر لے. محبت اور بھائی چارے کی ایسی مثال پورے مانو اتہاس میں, پوری دنیا کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی ہے میرے پیارے ساتھ. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صحابی آتے ہیں, اے اللہ کے نبی کئی دن سے بھوکا ہوں, اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہو تو کھلا دیجیے. اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں پتہ لگوایا, جواب آیا لیس عندنا طعام, ہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے. او لوگو, او میری پیاری ماں اور بہنوں, آج آپ کو ذرا سی کسی چیز کی کمی ہو جائے تو آپ اپنے شوہر کی شکایت کرنے بیٹھ جاتی ہیں. یہاں نبی کی بیوی ہے, یہاں رسول کی بیوی ہے, اور کسی بیوی کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. ساری بیویوں کے گھر سے جواب آیا لیس عندنا طعام, ہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی بے چین ہو گئے, میرا مہمان کیا بھوکا چلا جائے گا؟ آپ نے کھڑے ہو کر کے صحابہ سے فرمایا من یضیف ضیفی اللیلہ, آج کی رات کون میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے, اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا. ابھی انہوں نے گھر جا کے پتا بھی نہیں کیا ہے کہ روٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے, سالن بچا ہے کہ نہیں بچا ہے, گوشت بچا ہے کہ نہیں بچا ہے. انہوں نے بغیر پوچھے بغیر جانچے نبی کے سامنے اعلان کر دیا اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا. گھر آئے, بیوی سے کہا میں رسول کے مہمان کو لے کر کے آیا ہوں. بیوی کہنے لگی لیس عندنا الا قوت صبیاننا, آج ہمارے گھر میں تو کھانے کو کوئی کھانا نہیں ہے, تھوڑا سا کھانا ہے, وہ بچوں کو کھلانے کے لیے میں نے رکھا ہے. ہم تو میاں بیوی بھوکے رہیں گے, ہم نے تو بچوں کے کھانے بھر کا کھانا رکھا ہوا ہے. وہ لوگوں, انسان دنیا میں سب سے زیادہ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے, مگر یہ کیسا بھائی چارہ ہے, یہ کیسی محبت ہے کہ اولاد کی محبت کو بھی انہوں نے قربان کر دیا. کہنے لگے وہ میری بیوی 90 مصریان, تو بچوں کو بہلا دے, پھسلا دے, سلا دے, میں مہمان کو لے کر کے آتا ہوں. جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھ جائے, کھانے کا برتن مہمان کے سامنے رکھ دینا اور میرے سامنے تو خالی پلیٹ رکھ دینا, اور جب کھانے کا ٹائم آ جائے تو چراغ کی بتی بجھا دینا, میں خالی پیٹ رہوں گا اور مہمان یہ سمجھے گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں. مہمان کا پیٹ بھر جائے گا, ہم دونوں میاں بیوی بھوکے رہ جائیں گے, کوئی بات نہیں, کم سے کم رسول کا مہمان تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. صحابی نے ایسا ہی کیا, مہمان کو لے کر کے آئے, مہمان نے اندھیرے میں کھانا کھا لیا. مہمان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ صحابی بھی کھانا کھا رہے ہیں, اور صحابی بیچارے اپنے سامنے خالی پلیٹ رکھ کر کے منہ چلا رہے ہیں. مہمان نے کھانا کھا لیا, مہمان کا پیٹ بھر گیا, صحابی بھوکے رہ گئے, صحابی کی بیوی بھوکی رہ گئی. جب صبح کو وہ صحابی نبی اکرم کے پاس پہنچے, اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی عجب اللہ من صنیعکما, اے میرے صحابی اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے عمل پر اتنا خوش ہوا ہے کہ اس نے قرآن کی آیت نازل کر دی ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے نبی کے صحابہ تو ایسے ہیں کہ وہ خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. وہ لوگوں,
بھائی چارہ تو اس کو کہتے ہیں، محبت تو اس کو کہتے ہیں، وہ محبت آج ہمارے سماج سے کیوں چلی گئی ہے؟ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے سوچو، وہ بھائی چارہ کہاں چلا گیا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کے لیے گڈھے کھود رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کو پھنسانے کے چکر میں پڑے ہو؟ کیوں ایک دوسرے سے دشمنی پال کے بیٹھے ہو؟ کیا تم نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ 72 آورز 72 گھنٹے سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے وہ رشتہ کاٹ لے، وہ رشتہ ناتا توڑ لے، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ ذرا اپنے دل پر بات رکھ کے بتاؤ، آج بھائی بھائی میں رشتہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے؟ آج چچا بھتیجے میں رشتہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے؟ آج باپ بیٹے میں رشتہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے؟ آج پڑوسی سے ناراض ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے تو ایسی بھی مثالیں دیکھی ہیں، ہم نے تو ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ بھائی اپنے بھائی سے ناراض ہے، بھائی اپنے بھائی سے باتیں نہیں کر رہا ہے، اور جب بھائی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی تم اپنے چچا سے رشتہ ناتا مت رکھنا، تم ان کی شادی میں نہ جانا، تم ان کے سکھ میں نہ جانا، تم ان کے دکھ میں نہ جانا۔ زندگی بھر ہم دشمنی پالتے ہیں اور مرنے کے ٹائم وصیت کر کے جاتے ہیں کہ دشمنی نسل در نسل چلتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ بھی تو ہمارے اور آپ کی طرح انسان تھے، کیا ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا تھا؟ کیا ان کے درمیان شکوہ شکایت نہیں ہوتی تھی؟ ہوتا تھا، مگر وہ لوگ اسلامی بھائی چارہ کو ہمیشہ سب سے اوپر رکھتے تھے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کون نہیں جانتا، آپ کے ایک بھانجے ہیں، آپ کی بڑی بہن کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن زبیر۔ خالہ بھانجے میں بڑا پیار ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، خالہ کا بھانجے سے پردہ بھی نہیں ہے، خالہ تو ماں کے برابر ہوتی ہے۔ اما عائشہ اپنے بھانجے سے بہت پیار کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ خالہ اور بھانجے میں اختلاف ہو گیا۔ اما عائشہ نے کوئی زمین خریدی تھی یا کوئی سودا کیا تھا، عبداللہ بن زبیر کو وہ زمین یا وہ سودا پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ میں عائشہ کو، میں اپنی خالہ کو وہ زمین خریدنے نہیں دوں گا، میں وہ سودا کرنے نہیں دوں گا۔ یہ بات اما عائشہ کے کان تک پہنچی۔ بھائی بھانجا جب بھی ہے بھانجا ہے، خالہ جب بھی ہے خالہ ہے۔ بڑے غور سے سننا، اما عائشہ کے کان میں یہ جملہ پہنچ گیا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ میرے بھانجے نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا واللہ لا اکلمہ ابدا، آج کے بعد میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں میں عبداللہ بن زبیر سے کبھی بات نہیں کروں گی، میں اپنے بھانجے سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ بھانجے کو آپ کیا بھانجا ہی بولتے ہیں نا، یہ بھگنا بولتے ہیں، بھگنا بولتے ہیں، بھگنا ہی سمجھ لیجیے۔ میں آج کے بعد اپنے بھانجے سے، اپنے بھگنے سے بات نہیں کروں گی۔ اما عائشہ نے قسم کھا کر کی۔ بخاری کے الفاظ ہے کچھ ٹائم گزرا، عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، اپنی خالہ کے بارے میں مجھے ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے کوشش کی کہ میری خالہ مان جائے، میری خالہ مجھ سے بات کرنا شروع کر دے، مگر خالہ جان تو قسم کھا کر کے بیٹھی ہیں، خالہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب میرے بھائیوں، بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے اور سامنے والا آپ کی بات نہ مان رہا ہو تو آپ سورس لگائیے، آپ کسی ایسے آدمی کو بیچ میں لائیے جس کی بات وہ نہ کاٹے، جس کی بات کو سامنے والا اہمیت دیتا ہو، مہتو دیتا ہو۔
حضرت عبداللہ بن زبیر نے سوچا میں کس کو بیچ میں لاؤں. انہوں نے دو صحابی کو پکڑا. ایک صحابی کا نام تھا محمد ابن مسلمہ اور دوسرے صحابی کا نام تھا مسور ابن مخرمہ. یہ کون سے دو صحابی تھے؟ یہ دو صحابی اس رشتے اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو اللہ کے نبی کے کنانیائی خاندان تھا. یعنی یہ لوگ رشتے میں اللہ کے نبی کے ماموں لگتے تھے. اب ظاہر ہے جو نبی کے ماموں ہیں اما عائشہ ان کو اہمیت دے گی. تو عبداللہ بن زبیر نے ان دو صحابی سے کہا کہ بھائی میری خالہ مجھ سے بہت ناراض ہیں, میری خالہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہیں, آپ لوگوں کو بس چل کر کے تھوڑا سا میرا ساتھ دیں. اب بخاری کی روایت میں پڑھ رہا ہوں. یہ تینوں لوگ اما عائشہ کے گھر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, سلام کیا, کہا کہ اے اما عائشہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اندر سے جواب آیا ٹھیک ہے آ جاؤ. پھر پوچھا اکلنا ندخل, کیا ہم سب اندر آ جائے؟ اما عائشہ کو پتا نہیں ہے کہ یہ دو لوگ نہیں بلکہ تین لوگ ہیں, ساتھ میں میرا بھانجا بھی ہے. اما عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر چلے آؤ. جب یہ لوگ اندر گئے تو اندر ایک پردہ لگا ہوا تھا. پردے کے اس پار اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہے اور پردے کے اس پار یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ یہ چلا اما عائشہ ان کی ماں تھی, اللہ کے رسول کی تمام بیویاں ان کی ماں ہیں, مگر ان کو بھی پردے کی آڑ میں بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, آج ہمارے گھروں میں پردے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. آج محلے کے لڑکے ہمارے گھروں میں آتے ہیں, ہماری بیوی کو بھابھی کہہ کر کے بلاتے ہیں, ہماری بہن کو, ہماری ماں کو, ہماری بیوی کو محرم کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی پردہ نہیں ہے. یقین جانو یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ بالکل غلط ہے. آپ کے بہن کہہ دینے سے کوئی آپ کی بہن نہیں ہو جاتی اور آپ کی چاچی کہہ دینے سے کوئی آپ کی چاچی نہیں ہو جاتی. جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہے, اس سے آپ کو پردہ کرنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ گھر میں آپ گھس گئے اور محلے کے ناطے آپ نے اپنی بہن بنا لیا, اپنی چاچی بنا لیا. یہ نبی کا طریقہ نہیں, اسلام کا طریقہ نہیں. اب جب یہ تینوں لوگ داخل ہوئے, پردہ لٹک رہا ہے. عبداللہ بن زبیر کے بھانجے ہیں, وہ جلدی سے اندر چلے گئے اور جا کر کے اپنی خالہ کا دامن پکڑ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے خالہ جان مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے. عبداللہ بن زبیر رو رو کر کے معافی مانگ رہے ہیں اور ادھر سے یہ دونوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے اما عائشہ اپنے بھانجے کو معاف کر دیجیے. کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے رشتہ توڑ کے رکھے. اما عائشہ آپ تو نبی کی بیوی ہیں, آپ تو یہ حدیث جانتی ہیں, آپ اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے. اما عائشہ خاموش ہے اور عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ کی گود میں لپٹ کر رو رہے ہیں. اما عائشہ بار بار کہہ رہی ہیں نہیں نہیں میں اپنی قسم کو نہیں توڑ سکتی, میری قسم بہت مضبوط ہے, میں نے قسم کھا کر کے وعدہ کیا تو میں بات نہیں کروں گی. لیکن جب ادھر سے دونوں نے پریشر ڈالا اور ادھر عبداللہ بن زبیر رو رہے ہیں تو آخر میں اما عائشہ نے معاف کر دیا. آخر میں اما عائشہ نے معاف کر دیا اور اپنے بھانجے سے انہوں نے رشتہ بحال کر لیا, اپنے بھانجے سے انہوں نے تعلق جوڑ لیا. اور اس کے بعد اما عائشہ نے 40 غلام آزاد کیے کیونکہ انہوں نے اپنی قسم کو توڑا تھا. اپنی قسم کے کفارے کے طور پر انہوں نے 40 غلام آزاد کیے. اور بعد میں بھی اما عائشہ جب اس واقعے کو یاد کرتی تھی تو رویا کرتی تھی. میرے پیارے, ان کے درمیان بھی جھگڑا ہوا, ان کے درمیان بھی آپس میں نہ اختلاف ہوا, مگر وہ اختلاف دشمنی میں نہیں بدلا, وہ اختلاف ایک کا برا چاہنے میں نہیں بدلا. میرے پیارے بھائیوں, کیا آپ نے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے المسلم وقل مسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ, مسلمان مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے, ولا یسلمہ, مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے. اب آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں قرآن کے 26ویں پارے میں. قرآن کے 26ویں پارے میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 13 کی روشنی میں میں آپ کو 10 ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں
اگر یہ 10 چیزیں ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے سماج کا بھائی چارہ اور ہماری آپس کی محبت انشاءاللہ یہ باقی رہے گی، اور یہ جو نفرت اور دشمنی ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ 10 چیزیں ہیں، میں ایک ایک کر کے یہ 10 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ قرآن کا 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، کوئی غلط آدمی، کوئی گڑبڑ آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، تم جانچ پڑتال کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اگر تم نے تحقیق نہیں کی تو ہو سکتا ہے تم کسی کا نقصان کر ڈالو، ہو سکتا ہے تم کسی کے خلاف کوئی غلط قدم اٹھا لو۔ آج کیا ہوتا ہے، ابوالکلام صاحب کی میرے ساتھ دشمنی ہے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اب دشمنی ہے۔ اب مجھے کسی نے بتایا ارے صاحب آپ تو بڑی ابوالکلام صاحب کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، انہوں نے ایسا کر دیا۔ اب مجھے خبر ملی، غلط خبر ان کے بارے میں ملی، میں نے تحقیق نہیں کی، میں نے جانچ پڑتال نہیں کی، میں نے مان لیا، اور مان ہی نہیں لیا میں سب سے بیان بھی کرنے لگا، جو ملتا ہے ارے یار ابوالکلام تو ایسا ہے ویسا ہے، برائی۔ یہ طریقہ ہے ہمارا، یہی طریقہ ہے ہم اپنے دشمن کے بارے میں، اپنے مخالف کے بارے میں ہر جھوٹی سچی کچی پکی خبر مان لیتے ہیں، صحیح مان لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ پہلی بنیاد ہے دشمنی کی، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جب آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو آپ تحقیق کریں۔ اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، آج تو تقریر میری ہے، آواز بھی میری ہے، بات بھی میری ہے، مگر بیچ میں سے یوٹیوب والے نے کاٹ لیا اور اس کو تقریر کو ایک الگ ہیڈنگ دے دی، اب دنیا اس کو الگ اس کا مطلب نکال رہی ہے۔ ابھی لیٹسٹ میرے ساتھ ایک معاملہ آیا، مسکان خان نام کی ایک لڑکی جو کرناٹک کی رہنے والی ہے، اس لڑکی نے کتنا بڑا کام کیا، اور اس نے باقاعدہ گنڈوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اپنے حجاب کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ وہ چلتی رہی۔ پوری دنیا نے اس لڑکی کو مبارکباد دی، اس بہن کو مبارکباد دی، میں نے بھی مبارکباد دی، لیکن تقریر میں میں نے اس مسکان خان کے بارے میں تھوڑی سی نیگیٹو بات بھی کہی، کیونکہ ایک اور ویڈیو بھی آیا تھا جس میں تھوڑا سا کچھ ایسا معاملہ تھا جو صحیح نہیں تھا، نیگیٹو معاملہ تھا، میں اس کو زیادہ آپ کے سامنے اوپن نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے وہ بات بیان کی۔ اب میری پوری تقریر میں سے اتنا حصہ لوگوں نے نکال لیا اور اس پر ہیڈنگ کیا ڈال دی، مولانا مسکان خان سے ناراض کیوں ہے؟ ایک صاحب نے ہیڈنگ ڈالی مسکان خان بدچلن ہے، ایک صاحب نے ہیڈنگ ڈالی مسکان خان کینسلڈ، اور پھر چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر کے فیس بک پر یوٹیوب پر ڈال دی گئی، اور جو اسلام کے دشمن ہیں، جو حجاب کے دشمن ہیں، جو پردے کے دشمن ہیں، انہوں نے اس کلپ کو خوب چلایا۔ اور آج ابھی صبح ابوالکلام صاحب کے گھر پر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دوسرا ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے فیس بک کے اوپر ڈالا، اور میں نے کہا بھائی میں نے اس ویڈیو میں جو بات کہی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اس بات کو نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے غلط بات کہہ دی، اب اللہ کے واسطے جو لوگ وہ کلپ چلا رہے اپنے مسلمان بھائی اس کو جلدی سے اپنے فیس بک سے اور یوٹیوب سے ڈیلیٹ کریں، کیونکہ بات کچھ ہے اور بات کا بتنگڑ بنایا جائے۔ آج یہ بہت ہو رہا ہے، ارے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اور سمجھدار لوگ آج دھوکہ کھا جاتے ہیں، فیس بک پر جھوٹی خبریں آ جاتی ہیں۔ ابھی اسی مسکان خان کے بارے میں ایک خبر آئی کہ دبئی کے برج خلیفہ میں اس کا نام اور اس کی تصویر، دبئی کے اندر بہت بڑی عمارت ہے برج خلیفہ، اس میں اس کی تصویر کو ڈالا گیا اور اس کا نام ڈالا گیا، اور دبئی نے بھی اس لڑکی کی ہمت کا لوہا مانا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ ویڈیو بھی ایڈٹ کر کے بنایا گیا ہے اور وہ ویڈیو فیک ہے، وہ ویڈیو غلط ہے، فرضی ہے، اور میں نے بھی اپنی تقریر میں اس کو کہیں بیان کر دیا تھا، مجھے بعد میں پتا چلا تو مجھے افسوس ہوا۔ اور میرے بھائیوں آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ اس آیت کو آپ اپنی زندگی کا منہج بنا لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، تم جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کے بعد تم اس خبر کو دوسروں تک پہنچایا کرو۔
حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر کا دور ہے، کوفہ کے گورنر ہے سعد بن ابی وقاص۔ حضرت عمر کے پاس شکایت آئی کہ سعد بن ابی وقاص نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے، سعد بن ابی وقاص نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے، ان کے اندر یہ چیزوں کی کمی ہے۔ حضرت عمر چاہتے تو جلدی سے ان کو ہٹا دیتے، ان کی جگہ کسی اور کو گورنر بنا دیتے، مگر حضرت عمر نے قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کیا۔ حضرت عمر نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عمار کوفہ آئے اور کوفہ کے اندر جتنے محلے تھے ہر محلے کے اندر وہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ سارے کوفہ کے لوگوں نے کہا ہمارا گورنر بہت اچھا انسان ہے، ہمیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ حضرت عمار جب کوفہ کے ایک محلے میں داخل ہوئے، یہ بنو ابس کا محلہ تھا، جب اس محلے کے اندر داخل ہوئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے عمار، جب آپ نے سوال پڑھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کے اندر 3 چیزوں کی کمی ہے، 3 چیزوں کی کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية۔ کہنے لگا کہ اس گورنر کے اندر 3 چیزوں کی کمی ہے۔ جب اسلامی فوجیں جب جنگ کے میدان میں جاتی ہیں تو وہ لشکر کے ساتھ خود نہیں جاتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ دوسری کمی یہ ہے کہ جب وہ تقسیم کرتے ہیں، جب وہ کوئی چیز بٹوارا کرتے ہیں تو انصاف کے ساتھ بٹوارا نہیں کرتے، اور جب وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ 3 چیزوں کی کمی ان کے اندر ہے۔ حضرت عمار آئے، اے سعد، آپ کے خلاف شکایت ملی، آپ کے بارے میں 3 چیزوں کی شکایت ملی ہے۔ حضرت سعد نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، اے اللہ، اگر یہ انسان جھوٹا ہے اور یہ مشہور ہونے کے لیے اور دکھاوا کرنے کے لیے میرے اوپر یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اے اللہ میں 3 بد دعائیں کر رہا ہوں، فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ۔ اے اللہ اس کو خوب لمبی تو عمر دے دے، خوب لمبی عمر دے دے، اور اس کو غریب بنا دے، اور اس کو طرح طرح کے فتنوں میں ڈال دے۔ 3 بد دعائیں حضرت سعد نے دی، اس کو لمبی عمر دے دے، اس کو غریب کر دے، اور اس کو طرح طرح کے فتنوں میں ڈال دے۔ حدیث کی الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ وہ انسان جس نے حضرت سعد کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، بعد میں وہ بڈھا ہو گیا اور اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کے اوپر جو آئی برو ہے، جو بھوں کے بعد وہ بالکل سفید ہو گئے تھے، بالکل بوڑھا ہو گیا تھا، اور مدینہ کی گلیوں میں وہ چلتا تھا اور جوان لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ان کو دیکھ کر کے وہ آنکھ مارتا تھا اور وہ کہا کرتا تھا اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی۔ میرے بھائیوں، آپ بغیر تحقیق کے اور بغیر جانچے بوجھے اگر آپ نے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، ہو سکتا ہے سامنے والا آپ کے اوپر اگر بددعا کر دے تو آپ کی پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ پہلا کام کرنا ہے، بغیر جانچے بغیر پرکھے ہمیں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، قرآن کا 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا۔ جب 2 مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف ہو جائے، 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو انصاف کے ساتھ دونوں کے جھگڑے کو سلٹانے کی کوشش کرو، انصاف کرو، بے ایمانی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ایک تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ رشتہ داری والا معاملہ برتو۔ جب تمہیں پنچ بنایا گیا ہے، تمہیں مکھیا بنایا گیا ہے، تمہیں فیصلہ کرنے والا بنایا گیا ہے تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، تم بے ایمانی نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی اور پیار میں سب جائز، everything is fair in love and war، پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے جو یہ بات کہتا ہے۔ اسلام نے جنگ کے میدان میں بھی سب کچھ جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اگر ہماری کسی سے دشمنی بھی ہے، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے
کہ ہم اس کے ساتھ ناانصافی کریں. اللہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. تمہاری اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اس دشمنی کی وجہ سے تم اس کے ساتھ ناانصافی مت کرو. تو یہ دوسرا کام ہے، ناانصافی مت کرو، انصاف کا دامن ہمیشہ تھامے رکھو. تیسری چیز انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان تم صلح کرا دیا کرو. آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں اگر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ صلح کرانے کی کوشش کیجیے. آپ آگ میں گھی ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے، آپ آگ کو بجھانے کی کوشش کیجیے. آج کیا ہوتا ہے، جھگڑا ہو گیا ہم اور جھگڑے کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں. دو لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی ہم اور لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں مزہ آتا ہے کہ چلو لڑ رہے اچھا ہے چلو اور لڑاؤ. نہیں، دو لوگوں میں اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو جا کر کے جھگڑے کو ختم کر دیجیے. تہجد پڑھنے والوں، نماز پڑھنے والوں، رات رات پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دینا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور میرے صحابہ، کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتا دوں، وہ عمل نہ بتا دوں جو روزہ رکھنے سے بھی بہتر ہے، جو صدقہ خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے، جو نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا. دو بھائی آپس میں لڑ جائیں تو ان کو ملا دینا، دو بہنیں آپس میں لڑ جائیں تو ان کو ملا دینا، دو لوگوں میں دشمنی ہو جائے دشمنی ختم کرا دینا. یہ نماز سے، یہ روزہ سے، یہ صدقہ اور خیرات سے بھی بڑا کام ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، اسلام کے اندر جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. مگر دو لوگوں کے بیچ میں اگر صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے، اگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کا جھوٹ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ نہیں مانا جائے گا. جس جھوٹ کے ذریعے دو لوگوں کو ملا دیا جائے اس جھوٹ کا اللہ تعالیٰ کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. تو صلح کرا دو میرے بھائی. جانتے ہیں آپ، ہر سوموار کو اور ہر جمعرات اللہ تعالیٰ آسمان سے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر وہ بندہ جو میری توحید پر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اس کو بخش دیا جائے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. لیکن دو لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. سوموار کے دن آسمان کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، جمعرات کے دن آسمان کا دروازہ کھولا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو معاف کر رہا ہے. مگر دو لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. کون سے دو لوگ ہیں؟ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کپٹ ہے، ایک دوسرے کے لیے جلن ہے، ایک دوسرے کے لیے حسد ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. انذروا ھذین حتی یصلحا، جب تک یہ صلح نہ کر لیں، جب تک یہ میل ملاپ نہ کر لیں، جب تک یہ اپنا جھگڑا ختم نہ کر لیں، میرے فرشتوں ان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. ان کے رجسٹر کو ہولڈ پر رکھو، یہ صلح کر رہے ہیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا. تو صلح کرا دیا کرو. اگر مسلمان بھائی کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دیا. اور آگے بڑھیے. دو چیزیں ہو گئی، تین چیزیں ہو گئی. نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو، خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. کوئی عورت اگر ناٹی ہے، اب دوسری عورتیں مذاق اڑاتی ہیں، جب دیکھو اس کو یہ کتنی ناٹی ہے. کوئی عورت کالی ہے، دوسری عورتیں مذاق اڑا رہی ہیں، دیکھو یہ کالی ہے. کوئی بیچارہ غریب ہے، اس کا کپڑا بہت اچھا نہیں ہے، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر جب مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دیکھو کتنا فرنیچر بنا ہوا ہے. میرے پیارے بھائیوں، تکبر نہ کرو،
घमंड न करो, दूसरों को हकीर न समझो। कल क़यामत के दिन तकब्बुर करने वालों को बहुत बुरी सजा दी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, युशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामती अमसाल ज़र्री, चींटियों के बराबर लाए जाएंगे तकब्बुर करने वाले लोग। तकब्बुर करने वाले लोग चींटियों की तरह क़यामत के दिन लाए जाएंगे। जो दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, अल्लाह उनको हकीर चींटियों के बराबर कर देगा और उनके लिए जहन्नम में एक अलग से जेल बनाई जाएगी जिसका नाम बूलस होगा, और तकब्बुर करने वालों को बूलस नाम की उस जेल के अंदर डाला जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, तकब्बुर करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसीलिए हज़रत लुक़मान अपने बेटे से कहते हैं, वला तुसब्बिर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। मेरे बेटे, जब तू लोगों से मिला कर तो गाल फुला करके न मिला कर, तू अकड़ करके न मिला कर, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, तू जमीन में अकड़ करके न चला कर। आज हमारे पास कार आ गई, हम बाइक वालों को हकीर समझे, नहीं। आज हमारे पास 4 व्हीलर आ गई, हम 2 व्हीलर वालों को हकीर समझे, नहीं। आज हमारा मकान ऊंचा और शानदार बन गया, हम झोपड़ी में रहने वालों को हकीर समझे, नहीं। तुम्हें माल मिल गया, तुम्हें शोहरत मिल गई, तुम्हें इज्जत मिल गई, तुम्हें दौलत मिल गई, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे लोगों को तुम हकीर समझो। खबरदार! हो सकता है पैसा तो तुम्हारे पास ज्यादा है, माल तो तुम्हारे पास ज्यादा है, 4 व्हीलर तो तुम्हारे पास है, शानदार मकान तो तुम्हारे पास है, मगर जिस झोपड़ी में रहने वाले गरीब आदमी को तुम हकीर समझते हो सकता है अल्लाह ताला के नजदीक उसका मकाम तुमसे बेहतर हो, उसका मकाम तुमसे ऊंचा हो। अल्लाह ताला के यहाँ 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की बुनियाद पर मकाम तय नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला के यहाँ मकाम अगर तय किया जाएगा तो इंसान के अमल और इंसान के किरदार की बुनियाद पर। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कम में मदफूइन बिल अबवाब, कितने बेचारे ऐसे लोग हैं जो फटा पुराना कपड़ा पहनते हैं, उनके बाल भी सही से नहीं है, वो देखने में इतने गरीब हैं, इतने मिस्कीन हैं, अगर किसी के घर पे वो चले जाए तो लोग घर से धक्का दे करके उनको निकाल देंगे। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उनका मकाम इतना ऊंचा है, लौ अक़सम अलल्लाहि लबर्रहू, अगर वो अल्लाह का नाम लेकर के अल्लाह की कसम खा करके अगर वो कोई बात कह दे तो अल्लाह उनकी बात को खाली जाने नहीं देता है, अल्लाह उनकी बात को जरूर पूरा करता है, अल्लाह उनकी बात को बेकार जाने नहीं देता है। वो गरीब है, वो कमजोर है, वो फटे हाल है, मगर अल्लाह के यहाँ उनका मकाम बहुत ऊंचा है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है, खबरदार ईमान वालों, तुम एक दूसरे को हकीर न समझो, न मर्द मर्दों को हकीर समझे, न औरतें औरतों को हकीर समझे। और आगे बढ़ो, 4 चीजें हो गई। नंबर 5, वला तलबिसू अनफुसकुम, और ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे के ऊपर लाम ताम न किया करो, तुम एक दूसरे की चुगली न खाया करो, एक दूसरे की बुराई बयान न किया करो। तुम में से कोई फरिश्ता नहीं है, सबके ऊपर दाग है, सबके अंदर कमियां हैं, सबके अंदर कोताहियां हैं। वला तलबिसू अनफुसकुम, तुम एक दूसरे की चुगली न खाया करो, तुम एक दूसरे के ऊपर ऐब न डाला करो, तुम एक दूसरे को बुरा भला न कहा करो। अल्लाह के नबी का गुजर हो रहा है, 2 कब्र के पास से आपका गुजर हुआ, आपने फरमाया इन 2 कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है, इन 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और इनको किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं हो रहा है। इनको अजाब क्यों हो रहा है? इसमें से एक आदमी ला यस्ततिरु मिन बौलिही, जब पेशाब करता था तो कहीं पर भी लुंगी उठा करके पेशाब करने लगता था, कहीं पर भी पैंट की जिप खोल करके पेशाब करने लगता था। वो पेशाब करने के टाइम पर्दा नहीं करता था, आड़ में नहीं जाता था, किनारे नहीं जाता था, बाथरूम के अंदर नहीं जाता था, वो खुलेआम पब्लिक प्लेस में लोगों के सामने पेशाब कर दिया करता था। और एक रिवायत में ये अल्फाज है, ला यस्तंदिहु मिन बौलिही, वो अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, पेशाब करता था, उसके छींटे उसके कपड़ों पर पड़ जाते थे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अम्मल आखर फकाना यमशी बिन नमीमा, और दूसरे को जो अजाब हो रहा है वो चुगली खाया करता था, वो इनकी बुराई उनकी बुराई किया करता था, वो इधर की उधर किया करता था, वो लगाई बुझाई किया करता था, उसका काम था लोगों की बुराई फैलाना। इसलिए इन दोनों को कब्र में अजाब हो रहा है। तो मेरे भाइयों, चुगली मत खाया करो, एक दूसरे की बुराई।
اس کے بعد نمبر 7 وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد نہ کیا کرو. کوئی بیچارہ ناٹا اس کو تم نٹوا کہہ رہے ہو، کوئی بیچارہ اگر ایک آنکھ کا کانا ہے تم اس کو کنوا کہہ رہے ہو، کوئی اندھا ہے تم اس کے اندھے پن کا مذاق اڑا رہے ہو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو ایسے نام سے نہ پکارو جو نام اس کو پسند نہ آئے. اللہ کے نبی کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ناٹے کٹ کی تھی، ان کی ہائٹ کچھ کم تھی. ایک مرتبہ اما عائشہ نے کسی بات کے ناراض ہو کے کہہ دیا اے اللہ کے نبی حسبک من صفیہ کذا و کذا، اے اللہ کے نبی آپ تو صفیہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، صفیہ تو بڑی ناٹی ہے، صفیہ کا قد تو بڑا کم ہے اور آپ صفیہ سے بڑا پیار کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو اما عائشہ کی یہ بات اتنی بری لگی کہ ابو داؤد کے الفاظ آپ نے فرمایا یا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ تم نے اتنی کڑوی بات کہہ دی ہے، اتنی خراب بات تم نے کہہ دی ہے، اگر سمندر کے اندر وہ بات ملا دی جائے تو پورے سمندر کا پانی خراب ہو جائے گا، پورے دریا کا پانی خراب ہو جائے گا. تم نے اتنی خراب بات کہہ دی، اتنی گندی بات کہہ دی. میرے پیارے بھائیوں ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد نہ کیا کرو. آگے فرمایا بیسل اسم الفسوق بعد الایمان، اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کسی کو برے لقب سے پکارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. جیسے کوئی آدمی پہلے شراب پیتا تھا، اب بیچارے نے توبہ کر دی، 5 ٹائم کا نمازی ہو گیا. اب وہ جب مسجد میں آتا ہے اور آپ اس کا انٹروڈکشن کراتے کہتے لیجئے یہ جاوید صاحب ہے، یہ پہلے شراب پیتے تھے، لیجئے یہ شمیم صاحب ہے، یہ پہلے بہت فلمیں دیکھتے تھے، اب ماشاءاللہ سدھر گئے. بھائی تو انٹروڈکشن کرا رہا ہے کہ ذلیل کر رہا ہے اس کو؟ تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. اگر کوئی پہلے کوئی غلط کام کرتا تھا اب سدھر گیا تو اس کو اس کے پچھلی زندگی کا تانا دینا اور اس کی پرانی زندگی کے بارے میں اس کو یاد دلانا یہ بھی تلفظ بالالقاب کے اندر آئے گا، یہ بھی برے لقب سے یاد کرنے کے نمبر پر آئے گا. تو 7 چیزیں ہو گئی. اب آئیے 3 چیزیں اور بیان کر کے جلدی میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ بس میرے پاس 5 منٹ کا وقت اور ہے، 11 بجے میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا. سورہ حجرات کی آیتیں ہیں، 7 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. نمبر 8ویں چیز جس کو ہمیں اور آپ کو اپنے سماج میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو تم بہت زیادہ بدگمانی نہ کیا کرو. بدگمانی بڑی بلا ہے، بڑی مصیبت. اب ایک آدمی سے میری نہیں پڑ رہی ہے، اب اگر وہ کسی سے بات کر رہا ہے تو میرے دل میں یہی پیدا ہو رہا ہے ضرور میرے خلاف بات کرے. بدگمانی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. اب بیوی بیچاری موبائل پر اپنی اماں سے بھی بات کر رہی ہے تو شوہر بیچارہ جو ہے اس کو گمان ہو رہا ہے پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے. شوہر بیچارہ اپنی بہن سے بھی بات کر رہا ہے تو بیوی کو لگ رہا ہے پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے. بدگمانی یہ رشتوں کو کھا جاتی ہے میرے پیارے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میں گورا ہوں، میری بیوی بھی گوری ہے، میرے پورے خاندان میں کوئی کالا نہیں ہے اور میری بیوی کو بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچہ کالا ہے، مجھے شک ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے. اے اللہ کے نبی اب آپ بتائیے میں کیا کروں، میرے گھر میں کوئی کالا نہیں اور میرا بچہ کالا ہے. اب اللہ کے نبی سمجھ گئے اس آدمی کو بدگمانی ہو گئی اپنی بیوی کے بارے میں. اب اللہ کے رسول نے اس کی بدگمانی کو کیسے دور کیا؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ هل لك من ابل، کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا بہت سارے اونٹ ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے پاس اونٹ کس کلر کا ہے، کس رنگ کا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس لال رنگ کے اونٹ ہیں، سرخ رنگ کے اونٹ ہیں. آپ نے پوچھا هل فيها من اورق، کیا تمہارے ان اونٹوں میں کوئی مٹیالے رنگ کا بھی ہے، کیا ان میں کوئی گرے کلر کا بھی کوئی اونٹ ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کچھ اونٹ گرے کلر کے بھی ہیں، کچھ اونٹ مٹیالے کلر کے بھی ہیں. آپ نے پوچھا جب سارے اونٹ لال رنگ کے ہیں تو یہ مٹیالے رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گئے؟ تو کہنے لگا لعلہ نزعہ عرق، ہو سکتا ہے کہ اونٹ کے باپ دادا میں
کوئی مٹیالے رنگ کر رہا ہو اور اس کی رگ کھینچ کر کے اس کی آنے والی نسل میں آ گئی ہو، اسی لیے لال اونٹوں کے بیچ میں مٹیالے کلر کا اونٹ پیدا ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر لال رنگ کے اونٹوں کے بیچ میں مٹیالے رنگ کا اونٹ پیدا ہو سکتا ہے تو گورے ماں باپ کے گھر میں کالا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے بدگمانی کو دور کیا، تو بدگمانی کو دور کرو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی اعتکاف کی حالت میں ہے، اعتکاف کی حالت میں مسجد میں آپ ہیں، آپ کی بیوی حضرت صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، پھر ان کو چھوڑنے کے لیے آپ مسجد کے دروازے پر جاتے ہیں، اتنے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نظر پڑی، آپ نے دونوں انصاری صحابی کو بلوایا، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، یہ جو جا رہی ہے یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے، میں تم کو بتا رہا ہوں تاکہ تمہارے دماغ میں میرے خلاف کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے۔ دونوں انصاری صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سبحان اللہ، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا ہم آپ کے بارے میں غلط گمان کریں گے، کیا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کے بدن میں جیسے خون دوڑتا ہے اسی طریقے سے شیطان بھی دوڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ شیطان تم کو غلط گمان میں ڈال دے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی تاکہ تم کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی شک نہ رہے۔ اس لیے شک والی جگہوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ مولانا صاحب اگر ہیں اور مدھوپور میں اس سینما کے پاس ٹاکیز کے پاس جا رہے ہیں تو سمجھنے والا یہ بھی سمجھ سکتا ہے 6 بجا ہوا ہے، فلم کے چھوٹنے کا ٹائم ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے مولوی صاحب فلم دیکھ کر کے آ رہے ہیں، تو اگر 6 بج رہا ہو تو مولوی صاحب کوئی اور راستہ پکڑ لیں، اسی میں بھلائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شک والی جگہوں سے، تہمت والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے لیکن بدگمانی کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے۔ اب شوہر کے اوپر بیوی شک کر رہی ہے، اب شوہر کیا کر رہا ہے، واٹس ایپ کو لاک کر دیتا ہے، فیس بک کو لاک کر دیتا ہے۔ اب بیوی جب کھولتی ہے دیکھتی ہے لاک ہے، تب ظاہر ہے بیوی کو اور شک ہوگا، کیا پتہ نہیں کیا کیا چھپا کر کے رکھا ہے، لاک کر کے رکھا ہے، مجھے نہیں دکھا رہا ہے۔ تو بھائی صاحب جب تم غلط نہیں ہو تو بیوی کو لاک کھول کے دے دو، لے دیکھ لے کس سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے لیکن بدگمانی کرنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے۔ 8 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 9 ولا یغتب بعضکم بعضا، نہیں نمبر 8 ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو۔ جاسوسی بھی بڑی بلا ہے۔ موبائل کسی کا ہاتھ میں لے لیا، اب جلدی سے چیک کرنے لگا کس کا میسج آیا ہے، کس کی کال آئی ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ کبھی کبھی میرے موبائل پر کوئی کال کرتا ہے اور بغیر اجازت کال کو ریکارڈ کرنے لگتا ہے، یہ بھی جاسوسی ہے۔ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی کال کو ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ اپنے بھائی کے کمرے میں جا کر کے کان لگا کر کے اس کے گھر میں ہونے والی بات چیت کو سننا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کے دروازے پر کان لگا کر کے اس کی باتوں کو سنے، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور گھر والوں کو یہ چیز پسند نہ ہو، ان کی مرضی کے بغیر آپ ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن آپ کے کان میں لوہا ڈالا جائے گا، لوہے کو گلا کر کے، لوہے کو تبا کر کے آپ کے کان میں ڈالا جائے گا۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ نے دوسرے کے کمرے میں تاک جھانک کر لی، جا کر کے تاک جھانک کر رہے ہیں اور انہوں نے پتھر پھینکا اور آپ کی آنکھ پھوٹ گئی، تو اسلامی عدالت میں کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کام ہی اتنا غلط کیا تھا، آپ بغیر اجازت تاک جھانک کرنے کیوں گئے؟ تو جاسوسی مت کرو میرے بھائیو، جاسوسی کرنے سے اور کسی کی ٹوہ میں رہنے سے بھی دشمنی بڑھتی ہے۔ اور نویں چیز کیا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور مسلمانوں خبردار تم ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میری بڑی تعریف کر رہے ہیں، اور میں جب بنارس چلا گیا، ارے عبدالغفار صاحب تو ایسے ہیں ویسے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا یہ غیبت ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی میرے اندر ہے تب تو غیبت ہے، اور برائی نہیں ہے
तो बुहतान है, इल्जाम है, तोहमत है, जो और बड़ा गुनाह है। तो ये गीबत कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला ने इसकी खतरनाकी को बयान करते हुए फरमाया, ऐ मुसलमानों, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकते हो? मरे हुए मुसलमान का गोश्त तुम खाओगे? अरे मरे हुए भाई का गोश्त कौन खाएगा भाई? यहां तो अगर मरा हुआ मुर्दार जानवर है, बकरा है, भैंस है, और आपके यहां जो सफेद भैंस है अगर वो है, उसको भी हम नहीं खा सकते। हम हलाल जानवर भी अगर मुर्दार है तो नहीं खा सकते, इंसान का गोश्त कौन खाएगा? अगर आप अपने किसी मुसलमान भाई की गीबत कर रहे हैं तो गोया कि आप उसका गोश्त खा रहे हैं। और एक बात आपको और बोलूं, ये हदीस सुना के बाद खत्म करने जा रहा हूं। मेराज की रात है, अल्लाह के नबी का गुजर हुआ कुछ लोगों के पास से, के ताबे के नाखून है। हमारी बास बहनें बड़े लंबे लंबे नाखून रखती हैं, आधा आधा मीटर के। वो अल्लाह के वास्ते अपने नाखून कम कर लेंगे, जहन्नमी औरतों के नाखून होते हैं लंबे लंबे। बास लड़कियां जो होती हैं ना, उनके नाखून बड़े लंबे लंबे होते हैं। किसी को अगर वो नोच ले तो पूरी बोटी लेकर के नोचेंगे। तो जहन्नम में कुछ ऐसे लोगों के पास से मेरा गुजर हुआ जिनके नाखून ताबे के थे। यखमिसूना बिहा वजूहहुम व सुदूरहुम, और अपने ताबे के नाखून से वो अपने चेहरे को नोच रहे थे, अपने सीने को नोच रहे थे। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं जो अपने ही नाखून से और तांबे के नाखून से अपने चेहरे को खराब कर रहे हैं, अपने सीने को खराब कर रहे हैं? जिब्रील ने फरमाया, हाउलाई हाउलाई नासी याकुलूना लुहूमन नासी व यक़ूलूना फी आराज़िहिम। ऐ अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो लोगों की गीबत किया करते थे, लोगों का गोश्त खाया करते थे, लोगों की बुराइयां किया करते थे, लोगों की इज्जत और आबरू पर हमला किया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि गीबत करने वाला जिसकी गीबत कर रहा है उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो अपने आप को नोच रहा है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। कल कयामत के दिन उसको जो आजाद होगा यही होगा कि उसके नाखून तांबे के होंगे और अपने चेहरे को और अपने सीने को वो नोचेगा। और एक बड़ी खतरनाक वार्निंग सुना करके मैं बात खत्म कर रहा हूं। ये हदीस सुनिए और अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि कहीं इस हदीस के ऊपर हम और आप तो नहीं अमल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, या माशरा मन आमना बिलिसानिही व लम यदखुल ईमानु क़ल्बहु। ऐ वो लोगों जो जुबान से तो ईमान लाए हो लेकिन दिल के अंदर भी ईमान बातिल नहीं हुआ है, यानी ऊपर से मुसलमान हो अंदर से मुसलमान नहीं हो। ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, तुम मुसलमानों की गीबत मत किया करो, वला तत्तबिउ औरातिहिम, और मुसलमानों की इज्जत व आबरू के पीछे न पड़ा करो। किसी की आबरू के पीछे मत पड़ो। किसी का कोई ऐब अगर पा भी जाओ तो जहां तक हो सके पर्दा डालने की कोशिश करो, किसी की आबरू के पीछे मत पड़ो। मेरे भाई, किसी की इज्जत मत उछालो, किसी की आबरू मत उछालो। अल्लाह के नबी कहते हैं, वला तत्तबिउ औरातिहिम, किसी की इज्जत मत उछालो, इसलिए कि जो किसी की इज्जत उछालेगा अल्लाह ताला भी उसके पीछे पड़ जाएगा, और जिसके पीछे अल्लाह ताला पड़ जाएगा उसके घर के अंदर उसको जलील कर देगा। अगर हम किसी की इज्जत के पीछे पड़ जाएंगे तो कल अल्लाह ताला हमारी इज्जत के पीछे पड़ जाएगा और अपने घर में बैठे बैठे हम जलील हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे। ये बड़ी खतरनाक बात है मेरे भाई, बड़ी खतरनाक वईद है इस हदीस के अंदर। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये जो चीजें हैं, 9 चीजें मैंने बयान की, 10वीं चीज तफसील से बयान नहीं कर सकता, टाइम खत्म हो चुका है। आखिरी चीज ये है कि या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ इंसानों, तुम एक माता पिता की संतान हो, एक माँ बाप की औलाद हो। अगर तुम बिरादरियों में और कबीलों में बटे हो तो एक दूसरे की पहचान के लिए बटे हो, इसलिए नहीं बटे हो कि तुम एक दूसरे को हकीर समझो। आज आप अंसारी हैं, उसी मोहल्ले में कोई शेख है, उसी मोहल्ले में कोई खान है, तो ये सब अल्लाह के यहाँ बराबर है। ऐसा नहीं है कि शेख का मकाम ऊंचा है और अंसारी का नीचा है, अंसारी का ऊंचा है शेख का नीचा, ऐसा नहीं है। बिरादरी की दुनिया पर कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम,
اللہ تعالیٰ کے یہاں جو جتنا تقوی والا ہے اس کا مقام اتنا اونچا ہے۔ ابھی مسکان خان کی جب بات چلی تھی تو ہمارے کچھ بیوقوف بھائی ایسے بھی تھے، انہوں نے مسکان خان کی تعریف کرتے ہوئے فیس بک پر لکھا، مسکان تو نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، مسکان انصاری بہت اچھی لڑکی ہے۔ کسی نے لکھا سیدہ مسکان نے بڑا اچھا کام کیا، کسی نے لکھا شیخ مسکان نے بڑا، یعنی جو جس برادری کا ہے مسکان کو اس برادری کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ تو یہ بڑی ہنسی کی بات ہے، یہ مذاق کی بات ہے کہ ہم اپنی برادری کو کریڈٹ دینے کے لیے ہم ایک لڑکی کے سرنیم میں اپنی برادری کا نام جوڑ رہے ہیں۔ تو برادری کی بنیاد پر کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے۔ 10 باتیں ہیں، آپ گھر جائیے، قرآن اٹھائیے، قرآن کا 26واں پارہ کھولیے اور ایک بار پھر ٹھنڈے دماغ سے ان 10 چیزوں پر غور کیجئے، اور اگر آپ کے اندر ان 10 چیزوں میں سے کوئی کمی ہے اس کمی کو آپ دور کیجئے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں اسلامی بھائی چارہ کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 10 نصیحتیں کی گئی ہیں سورہ حجرات کے اندر، اللہ یہ 10 نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے فرقان بھائی اور ان کے بھائی صدام بھائی اور جن کی بھی محنت اور کوشش سے یہ پروگرام ہوا ہے، اللہ ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ دین سے ان کی یہ محبت اللہ اس کو قبول فرما لے، اور جتنے ہمارے علماء یہاں آئے ہیں چاہے وہ قریب سے آئے ہوں دور سے آئے ہوں، اللہ سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے۔ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔